مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے اور آپ کے مفتی اعظم ہند کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کے کرامات کتنے ہیں، کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر پیش کیا جائے تو آپ پوری رات سنتے رہیں اور ہم اپنے انداز سے جس بھی انداز سے ہو سکے بیان کرتے رہیں۔ کما حق ہو سرکار مفتی اعظم ہند کی بات پوری ہو نہیں سکتی ہے۔ یہاں جے پور کی سرزمین پر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سرکار مفتی اعظم عالم کی زیارت کی ہوگی، ان کے رنگ کو اور ان کے ڈھنگ کو، ان کے تقوی کو اور ان کے فتویٰ کو، ساری چیزوں کو بے شمار آنکھوں نے دیکھا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پہ سرکار محدث اعظم ہند اور سرکار مفتی اعظم ہند دونوں تشریف فرما ہے۔ بتایا یہ گیا ہے، اور ایک طرح کا واقعہ آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ بھی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، کسی مسلم کا بچہ بیمار ہوا، ٹرین کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد میں کہا حضور میرا بچہ بیمار ہے، تعویذ لکھ دیجئے۔ آپ نے کہا کاغذ لے آؤ۔ جب وہ کاغذ لے کر کے آیا تو حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے پین سے تعویذ لکھی اور تعویذ اس کاغذ کے حصے سے پھاڑ کر کے اس کو موڑ کر کے دے دیا۔ بچا ہوا کاغذ سرکار مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں تھا، وہ فوراً وہ آدمی چلا گیا اور اپنے کوچ میں پہنچ گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنی سیٹ پہ تشریف فرما ہے۔ دوسرے شخص نے دیکھا کہ کاغذ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ہے، لاؤ میں بھی اپنے بچے کے لیے اپنے لیے تعویذ بنوا لوں۔ جا کر کے اس نے کہا حضور میرے لیے بھی تعویذ بنا دو۔ تو آپ نے کہا کاغذ لے آؤ۔ اس نے کہا حضور کاغذ تو آپ کے پاس موجود ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں یہ کاغذ میرا نہیں ہے، یہ کاغذ پہلے والے اس شخص کا ہے جس نے اپنے بچے کے لیے تعویذ بنوائی ہے، میں نے اس سے اجازت نہیں لی ہے، اس وجہ سے میں اس کا مالک نہیں۔ اگر تعویذ تمہیں بنوانی ہے تو دوسرا کاغذ لاؤ، تب میں تعویذ بنا سکتا ہوں۔ یہ وہ چیز اس کی ہے، یہ امانت میں اس کو دے کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا یہ تقوی کی مثال ہے۔ جو اللہ کا بندہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنی باریکیوں سے نظر رکھتا ہو وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ ان کی پرہیزگاریاں، ان کی تقوی شیاریاں، اور اسی تعلق سے بتایا گیا کہ حضور محدث اعظم ہند اور حضور مفتی اعظم ہند دونوں مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ آپ دونوں کے لیے چائے لایا گیا کہ آپ دونوں چائے نوش فرما لیں۔ سرکار محدث اعظم ہند جہاں تشریف فرما ہے مسجد کے اندر، وہیں آپ نے چائے کو اپنے ہاتھ میں لیا، نوش فرمانا شروع کر دیا، اور حضور مفتی اعظم ہند نے چائے کی پیالی کو لی اور مسجد سے باہر نکلے اور وہاں چبوتری کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے چائے پینا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ وہاں حاضر ہیں وہ ناظرین اور حاضرین جو ہیں سارے لوگ یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ محدث اعظم ہے، ایک اللہ کا محبوب بندہ مفتی اعظم عالم ہے، ایک چائے مسجد کے اندر ہی پی رہا ہے، ایک مسجد سے باہر جا رہا ہے۔ تو حضور محدث اعظم ہند سمجھ گئے کہ ان لوگوں کے ذہن میں کیا سوال ابھر رہا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے چاہنے والوں، تم سوال کے ماحولات میں اپنے آپ کو پریشان مت کرو۔ دیکھو جب مسجد کے اندر میں آتا ہوں تو آتے ہی میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، اور معتکف کو مسجد کے اندر کھانا پینا از روئے شرع جائز اور درست ہے۔ یہی عمل مفتی اعظم ہند کا بھی ہے، لیکن میں نے فتویٰ پر عمل کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے فتوے کو ہوتے ہوئے بھی تقوی پر عمل کیا ہے۔ یہاں چائے کا نوش کرنا انہی کے فتوے کی روشنی میں ہے، اور یہاں سے نکل کر کے مسجد کے باہر خارج مسجد چبوتری پر بیٹھ کر کے چائے کو معتکف کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں معتکف کو
پینا یہ تقوی کی حالت میں ہے. وہ مفتی اعظم ہند کا تقوی ہے جو مسجد کے احترام میں یہاں سے باہر نکل چکے ہیں. اللہ اکبر, کتنا کمال, کتنی خوبیاں اللہ نے ان کو دیا تھا. جن آنکھوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا چہرہ کتنا بہتر طور پر چمکتا دمکتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کہ چاند سے کوئی شبیہ چاند کی شکل میں شادی کے اوپر ڈھالی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسے پیارے انداز تھے, ایسی پیاری موہنی بولی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جس بھی اسٹیج پر ہوتے تھے وہاں دنیا ہی اسٹیج کی الگ ہو جایا کرتی تھی. ناگپور کے علاقے میں حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے جا چکے ہیں, اور جب آپ وہاں تشریف لے گئے مجمع کے اندر ایک اچھا خاصا سناٹا ہے, لیکن جب پروگرام ختم ہوا تو ایک غیر مسلم آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہا مجھ کو حضرت کے پاس جانا ہے. چنانچہ اس کو پہنچایا گیا. سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں کہا حضور مجھ کو اپنے دین کا کلمہ پڑھا لو, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو کسی نے کہا آخر بتا تو نے کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے سارے لوگوں کے بھیڑ میں اللہ کے محبوب بندے مفتی اعظم کا نورانی چہرہ دیکھا. سب چہروں میں ایک چہرہ مجھ کو چمکتا نظر آیا تو میرے دل نے کہا یہ سچے کا چہرہ ہے. جب آج کے مفتی اعظم کا مصطفیٰ رضا کے چہرے کے جمال کا یہ عالم ہے تو مدینے والے بانی اسلام کے چہرے کے جمال کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. ہم سبھی غوث اعظم, ہم سبھی غوث اعظم, بستی بستی قریہ قریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات یہ تو سرکار مفتی اعظم عالم کا حال ہے, اور انہی کے نواسے سرکار تاج الشریعہ کے جن چہروں نے دیکھا ہے, جن آنکھوں نے دیکھا ہے. آپ کے کربلا میدان میں حضرت کی جب آمد ہوئی تھی تو اس وقت جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ یاد کریں کہ جب نواسے کی ایک کیفیت تھی تو نانا کی کیفیت کیا رہی ہوگی. اللہ اکبر, کیا جمال, کیا کمال, کیا سچائی کی نمائندگی فرما رہے تھے. آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. بہت ساری خوبیاں ہیں, اور صرف یہ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے چند زاویوں کو, چند باتوں کو پیش کر دیا جائے اور بات کو ختم کر دی جائے, بلکہ اس مشن کو ہم سب کو آگے بڑھانا چاہیے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا مشن ان کے گھر کا مشن نہیں تھا. اللہ نے ان کو باپ کی حیثیت سے بھی اعلیٰ بنایا تھا, اور ان کے باپ کو بھی دیکھیں تو ان کا باپ بھی اعلیٰ, اور ان کے نواسوں کو دیکھیں تو نواسا بھی اعلیٰ, ان کے پوتے کو دیکھیں پوتا بھی اعلیٰ, ان کے دادا کو دیکھیں دادا بھی اعلیٰ, ان کے مکان کو دیکھیں مکان بھی بہتر اور اعلیٰ, ان کے زمینی حصے اور جائیداد کو دیکھیں تو خود ایک اچھے خاصے جاگیردار تھے. بریلی شریف کا جو ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے جنکشن کا, وہ سرکار مفتی اعظم ہند کے زمینوں سے بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ماحول میں ان کو بہتر اور افضل اور اعلیٰ بنا رکھا ہے, مگر آپ نے اس جانب توجہ نہیں کی. آپ نے توجہ کی ہے تو دین کی اشاعت کی توجہ کی ہے. آپ نے مشن یہی دیا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو نبی دو جہاں کی محبت میں ڈھالے رکھو, دشمنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو, دشمنان مصطفیٰ سے کوسوں دور رکھو. نبی دو جہاں کا جو ہے وہی آپ کا ہے, اور جو نبی دو جہاں کا نہیں وہ تمہارا نہیں. یہ مشن مفتی اعظم کا, یہی مشن تاج الشریعہ کا, یہی مشن بریلی شریف کے ان شہزادوں کا ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ترجمانی میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ کہتے ہیں جو امام اہل سنت نے کہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نبی دو جہاں کی محبت کو اپنے دل اور دماغ کے اندر ایسا بسا لو کہ آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا رسول گرامی وقار کی محبت کی ترجمانی کرتا نظر آئے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے اندرونی خانہ کے حال کو جب کتابوں میں پڑھا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہترین رہبر تھے، ایسے ہی باہر والوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل اور ایک مقتدا تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے گھر کے اندر یہ آپ کی تعلیم رہتی تھی، آپ کی تربیت رہتی تھی کہ ساری خواتین جو ہیں وہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار رکھیں، یہ پابندی تھی آپ کے گھر کے اندر کہ کوئی بھی بے نمازی عورت آئے تو عورتیں بے نمازی عورت سے بھی پردہ کریں۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کے گھر کا اصول تھا کہ بے نمازی عورتوں سے بھی ان کے گھر کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھروں کی بچیوں کو دین کے رنگ میں ڈھالیں اور دین کے رنگ میں ڈھال کر کے نبی دو جہاں کی محبت کے جام کو پلائیں، کیونکہ ارتداد کا فتنہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے جس کا ہم کچھ ذکر کیا کریں۔ ہمارے علماء مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، آپ نیوز بھی پڑھتے ہوں گے، واٹس ایپ کے اوپر میسج بھی پڑھا جا رہا ہوگا۔ لکھنؤ کا واقعہ دیکھیے، نام کیا تھا، نام بعد میں کیا ہو گیا ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں، کس طرح غیروں کے شکنجے میں کسی جا رہی ہیں۔ ہم سب کو ایسے ماحول میں دنیا کی تعلیم کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کی تعلیم کو دیکھنی ہے۔ اپنی بچیوں کو ان کی سیرت اور ان کی سوانح پڑھا کر کے ان کی تعلیم و تربیت میں لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ فتنے ارتداد سے ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا بہتر طور پر نکھرنے اور سورنے کا موقع دے گا جس نکھرنے اور سورنے سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔